آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے پہلے بھی یہ کہا ہے لیکن ایک بار پھر بتا دیں کہ سپریم کورٹ میں آپ کہتے ہیں جی یہ کیس اس کا پڑا ہوا ہے NRO کا مسئلہ, ابھی وہاں پہ ڈیسیژن ہونا ہے, ہم یہاں پہ ڈیسیژن اس کے بارے میں نہ دیں تو بہتر ہے. ایک اپنا کانسٹیٹیوشنل وہ ایز اے سینئر ایڈوکیٹ اپنا ایک اوپینین دے دیں کہ اس سے نقصان, ایک بار پھر نقصان ہو سکتا ہے زرداری صاحب کو اور اس سسٹم کو یا نہیں؟ اس سے شیخ صاحب سے پوچھ رہے ہیں میرے سے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں, پہلے آپ بتا دیں پھر ان سے بھی پوچھوں. جی میں سر یہ تو بات درست ہے کہ دیکھیں اگر NRO سٹرائک ڈاؤن ہوتا ہے اور جو ہے اس پہ ٹھیک ہے اس کی ریپرکشنز تو ہوں گی. اس حد تک تو یہ ضرور ہوگا کہ اگر وہ جو کیسز بند ہو چکے ہیں وہ کھل جائیں گے دوبارہ تو وہ ایک طرح تو نقصان ہے, مگر آیا ان کی کانسٹیٹیوشنلی ان کی پوزیشن پہ کوئی بطور صدر فرق پڑے گا کہ نہیں, وہ میں پہلے ہی آپ کو کہہ چکا ہوں. وہ نہیں ہوگا. جی دیکھیے جناب, بات یہ ہے, فرض کیجئے ملک صاحب کی بات کو اگر آپ ایک لمحے کے لیے میں کنسیڈ کیے بغیر میں اس کو درست تسلیم کر لوں تو یہ بات تو صرف صدر کی حد تک ویلڈ ہے نا, ان کے باقی جو بے شمار رفقائے کار ہیں ان کا کیا انجام ہوگا؟ وہ سارے پکڑے جائیں گے, سارے پکڑے جائیں گے. اب دیکھیں نا میری بات سنیے, اور صدر صاحب کی یہ شہرت ہے کہ وہ دوستوں کے دوست ہیں, وہ اکیلے ایوان صدر میں رہنے کے لیے نہیں آئے, وہ اپنا پیرا فرنیلیا ساتھ لے کر آئے ہیں اور ایک سٹائل سے وہ جیتے ہیں, ایک سٹائل سے وہ ان کا حکمرانی کا ہے. اور میں آپ کو وثوق سے یہ کہتا ہوں کہ ان کے ساتھیوں کے بکسے واپس جانا شروع ہو چکے ہیں اور یہ کبھی ممکن نہیں ہے کہ سارے ساتھی پکڑے جائیں. صاحب آپ کی اجازت سے میں شیخ صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. جی پلیز پلیز. انہوں نے NRO کا کیس واپس کیوں لیا تھا؟ ہاں بہت اچھا سوال کیا آپ نے. ہم نے وہ کیس واپس نہیں لیا. ہوا یہ کہ جس دن جسٹس عبدالحمید ڈوگر صاحب نے 5 رکنی بینچ بنایا اس وقت ہم تھے بائیکاٹ پہ. ہاں اس وقت ہم کورٹس اٹینڈ نہیں کر رہے تھے. وہ فروری کی کوئی تاریخ تھی, ملک صاحب آپ کو زیادہ یاد ہوگا. وہ مجھے یاد ہے, میں عرض کر رہا ہوں نا. یہ اس وقت کیا تھے؟ ملک صاحب اٹارنی جنرل تھے پاکستان کے. تو اس وقت ہم عدالتیں اٹینڈ نہیں کر رہے تھے. اس وقت وکلاء کورٹس کے بائیکاٹ پہ تھے. وکلاء کا ایک بہت سائزبل, ایک بہت کنسیڈریبل طبقہ 90% lawyers who are following the lawyers movement direction. They were boycotting them. اور میں ایک ادنا اپنے آپ کو تھرو آؤٹ میں یہ سمجھتا رہا ہوں کہ میں اس تحریک کا ایک ادنا کارکن ہوں. اس وجہ سے آپ نے وکلاء کی موومنٹ اور کوئی وجہ نہیں ہم پہ نہ بالکل کوئی نہیں. میاں شہباز شریف صاحب نے جلا وطنی میں ہوتے ہوئے یہ مقدمہ دائر کروایا تھا اور یہ مقدمہ میں نے بڑے عرق ریزی سے اس کو اور بڑی لگن سے اس کو تیار کیا اور دائر کیا. اور میری رائے تو یہ ہے کہ یہ مقدمہ جس وقت جسٹس ڈوگر صاحب کی کورٹ نے اس کو ڈسمس اینڈ ڈیفالٹ کیا ہے, اس ڈسمسل اینڈ ڈیفالٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے کہ میں نے یہ سپریم کورٹ میں یہ کہا ہے 31 جولائی میں جو فیصلہ آیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ نہیں تھی جو سپریم کورٹ کو قید کر کے معرض وجود میں آئی. صحیح ہے. ملک صاحب آپ are you satisfied with the answer؟ نہیں سر, نہیں. اس کی 2 وجہ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے وہ چیف جسٹس نہیں تھے مگر ان کے جو فیصلے ہیں وہ ویلڈ ہوں گے, یہ تو انہوں نے کہتے. دوسرا یہ ہے کہ شیخ صاحب نے آج تک اس کی برآمدگی کی کوئی درخواست داخل نہیں کی. میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ خارج ہی نہیں ہوا. اگر وہ ہوا ہے میں کل کو کھڑے ہو کر کہہ دوں گا کہ ٹکا اقبال کیس جس طرح ایک سٹرینجرز کا صادر کردہ فیصلہ ہے اسی طریقے سے وہ 5 رکنی بینچ کا جو فیصلہ ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مقدمے کو سنیں. But I need instructions for that. دیکھیں نا سینئر ایڈوکیٹ کوئی instructions from my client. اچھا. instructions from میاں شہباز شریف. اچھا. بٹ یہ کہ میاں شہباز شریف صاحب نے وہ مقدمہ واپس نہیں لیا
اور وہ مقدمہ واپس لینے کی مجھے کوئی انسٹرکشنز نہیں انہوں نے دی. لیکن اس کے بعد پرسو کیا انہوں نے؟ نہیں, گزارش یہ ہے نا, میری گزارش میری ایک سنیے. جو ایک ملک صاحب کو اس بات کا, اس ناسکی کا پورا پتہ ہے. ہم یہاں سپریم کورٹ کے اندر ہمارا جو کانڈکٹ ہے وہ ایڈوکیٹ آن ریکارڈ از دی کی پرسن who is concerned with day-to-day dealing with the Supreme Court. جو سینئر ایڈوکیٹس ہیں, they are not supposed to communicate on their own. یہ ایڈوکیٹ آن ریکارڈ جو ہے وہ انسٹرکشنز ریسیو کرتے ہیں, وہی ہمیں انسٹرکٹ کرتے ہیں, وہی کیسز فائل کرتے ہیں, وہی اپلیکیشن فار ریسٹوریشن فائل کرتے ہیں. صحیح. میاں شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ, ان کو یہ بات تو اخبارات کے ذریعے ان کے علم میں آ گئی کہ یہ مقدمہ ان کا جو ہے وہ, تو انہوں نے پرسو نہیں کیا, ڈسمس ان ڈیفالٹ ہو گیا. اب اس کے بعد اگر وہ یہ چاہیں گے کہ یہ مقدمہ بحال ہو جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ ہے. یعنی آپ کو انہوں نے دوبارہ رابطہ نہیں کیا اس حوالے سے؟ انہوں نے بس وہ میرے خیال میں اپنے امور سلطنت میں مشغول ہیں. میں بہرحال پابند ہوں, میں نے ایک کیس کیا تھا. اگر وہ مجھے انسٹرکٹ کریں گے کہ آپ اس کی پیروی کریں تو میں اس کی پیروی نہیں. لیکن آپ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے منع بھی نہیں کیا تھا. نہیں, انہوں نے منع نہیں کیا, لیکن ایک واقعہ ہو چکا نا. اچھا. کہ ایک ایسی کورٹ نے جو مارز وجود میں آئی. یعنی انہوں نے منع نہیں کیا تھا, لیکن اب جب ہو گیا ہے تو اب ان کو اب اگر اب آپ تب ہی جائیں گے سپریم کورٹ میں جب وہ چاہیں گے. سپریم کورٹ کی ڈیسولوشن کے بعد 3 نومبر کو سپریم کورٹ کی ڈیسولوشن کے بعد فروری کے مہینے میں جو یہ واقعہ ہوا, ڈسمس اینڈ ڈیفالٹ ہو گیا, تو اس کے بعد وہ اگر حکم فرمائیں گے, کیونکہ ان کے علم میں تو آ گیا ہوگا. صحیح ہے, تو پھر آپ جائیں گے سپریم. ملک صاحب اور کچھ ہے آپ؟ بس جی مہربانی, بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ جسٹس ریٹائرڈ ملک محمد قیوم, فارمر اٹارنی جنرل آف پاکستان, اور جناب اکرم شیخ صاحب, فارمر پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن, سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان. دونوں معنی کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, یہ این آر او کے حوالے سے ایک پروگرام آپ کے لیے ترتیب دیا تھا تاکہ اس کی جو آئینی اور قانونی حیثیت ہے وہ کوشش کی ہے ہم نے کہ وہ آپ تک پہنچائی جا سکے کہ حقیقت میں یہ ہے کیا, اور اس سے صدر مملکت کو یا جن لوگوں نے اس سے بینیفٹ لیا ہے ان کو کیا نقصان پہنچ سکتا ہے کورٹ آف لاء میں. آج کے لیے اتنا ہی. وحید حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.